ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے اور دین کے مطابق عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر نماز کے متعلق سب سے زیادہ ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ کم و بیش 750 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور نماز کے ساتھ ساتھ اللہ جل وعلا نے جو دوسری چیز جس کا سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا نماز کے ساتھ ہی متصلاً، وہ زکوٰۃ ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے چند ایک مقام چھوڑ کے باقی اکثر مقامات پر ان کو اکٹھا بیان فرمایا۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جہاں مومنوں کی صفات بیان کی، مومنوں کے نیک اعمال بیان کیے، تو وہاں فرما دیا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، کہ مومن وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے برعکس جو ہے حکم عطا فرما دیا کہ جو کافر ہیں وہ نہ تو نماز پڑھتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کا نماز کے بعد سب سے زیادہ حکم دیا وہ زکوٰۃ ہے۔ جس طرح نماز ہم سب پر فرض ہے، اور ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ نماز اگر کوئی بندہ نہ پڑھے تو وہ بندہ فاسق ہے، گناہ گار ہے، اور اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہے۔ اور اگر بندہ نماز کو ہلکا سمجھے، معاذ اللہ اس کا استہزاء کرے اور اس کو حکم ربی نہ سمجھے، تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ نماز تو پڑھے لیکن زکوٰۃ نہ دے، نماز تو پڑھے لیکن زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود بھی ادا نہ کرے، زکوٰۃ کو اہمیت نہ دے، نماز کو اہمیت دے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک چیز پر عمل کرنے والا ہے، دوسری چیز پر عمل کرنے والا نہیں بن رہا۔ جس طرح نماز نہ پڑھنے سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے سے بھی بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ جس طرح نماز کا انکار کرنے سے بندہ کفر تک جا پہنچتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے کی وجہ سے بھی بندہ کفر تک جا پہنچتا ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اسی طرح ہی اللہ پاک نے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی صحیح احادیث کے اندر کئی مرتبہ اس کی اہمیت کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل، اس میں حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، فرمایا اسلام کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام، اسلام کی عمارت کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے۔ کون سے 5 ستون ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پہلی چیز کہ اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور بے شک میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ دوسرا حضور نے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جس بندے کے پاس طاقت ہو زاد راہ کی اس پر بیت اللہ کا حج بھی جو ہے یہ فرض ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ دین اسلام کی جو عمارت ہے، شجر اسلام کی عمارت، یہ قائم ہے 5 ستونوں پر۔ اس کا پہلا ستون ہے اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ پہلے کلمے کے اندر بھی یہی بات ہوئی اور دوسرے کلمے کے اندر بھی یہی بات ہوئی، اس کو شہادتین کہا جاتا ہے۔
کہ اسلام اس وقت تک کسی بندے کا متصور ہی نہیں ہوتا جب تک کوئی بندہ یہ 2 کلمے اقرار نہ کر لے اور دل سے اس کی تصدیق نہ کر لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ جب بندہ کوئی یہ اقرار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اسلام کی اس خوبصورت عمارت میں، اسلام کی اس خوبصورت بلڈنگ کے اندر اب وہ بندہ آ گیا ہے۔ اب وہ دنیا کے جو ہے فسق سے، دنیا کے اندھیروں سے، دنیا کی گمراہیوں سے بچ گیا ہے اور اب اسلام کے اس شجر بار آور کے نیچے جو ہے وہ بندہ داخل ہو گیا ہے۔ اب اس عمارت کے تحت وہ داخل ہوا ہے جس کے اندر اس کے لیے سکون اور اس کے رب نے اس کے لیے راحت رکھ چھوڑی ہے یہ کلمہ ادا کرنے کے ساتھ۔ لیکن اسلام کی جو عمارت ہے وہ اس ایک کلمے پر، یا یہ 2 سمجھ لیں، ان 2 کلموں پر قائم نہیں ہے، بلکہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، شہادت دے دی۔ دوسری چیز اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے پر، نماز قائم کرنے پر۔ گویا جو بندہ شہادت کے بعد نماز قائم کر لیتا ہے تو اس کے پاس دین اسلام کی عمارت کی جو ہے وہ چھت بھی ہے اور اس کے پاس ایک ستون بھی ہے جس پر وہ عمارت قائم ہے۔ لیکن یہ عمارت یاد رکھیں ایک ستون پر قائم نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ 5 ستونوں پر قائم ہے۔ نماز بھی پڑھنی ہے، اور تیسرا ستون حضور نے فرمایا ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو گویا جو بندہ عمارت اسلام کے اندر داخل ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی اسلام کی عمارت جو ہے وہ محفوظ رہے، اس کی اسلام کی عمارت قائم رہے، اس کا دین قائم رہے، فرمایا اس بندے کو چاہیے کہ وہ ان 5 ستونوں کی بھی حفاظت کرے جن کے اوپر یہ عمارت جو ہے وہ قائم ہے۔ اس لیے کہ آپ سب کا یہ مشاہدہ ہے کہ جو بلڈنگ بھی چھت جتنے ستونوں پر قائم ہو، اگر وہ ستون اس کے کم کر دیے جائیں تو وہ بلڈنگ، ایک ستون کم کریں گے تو وہ بلڈنگ کمزور ہو جائے گی، اگر دوسرا ستون اس کا گرا دیں تو وہ اور زیادہ کمزور ہو جائے گی، اور اگر 3 ستون آپ نے نکال دی اور بلڈنگ ٹوٹلی 5 پر ہی تھی تو 3 ستون نکلنے کے ساتھ ہی وہ بلڈنگ دھڑام سے جو ہے زمین پر آ گرے گی۔ بلا تشبیہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی عمارت ان 5 ستونوں پر قائم ہے، اگر تم ان 5 ستونوں کو قائم کرو، ان 5 ستونوں کو تھامے رکھو گے، مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے رہو گے، پابندی کرتے رہو گے تو تمہارا اسلام قائم رہے گا، تمہارا دین قائم رہے گا، اور اگر تم نے ایک کو چھوڑ دیا تو پھر دوسرے کو چھوڑ بیٹھے گو، پھر تیسرے کو چھوڑ بیٹھے گو، اور جب تم ستون گراتے جاؤ گے تو ایک وقت آئے گا کہ تم اسلام سے ہی ہاتھ دھو بیٹھو گے، تمہارے اندر ایمان کی رمق باقی نہیں رہے گی۔ لہٰذا اگر ایمان کو باقی رکھنا ہے تو ایمان جن ستونوں پر قائم ہے ان ستونوں کو پابندی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں تھامنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں نماز کا حکم دیا اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے جو مسلمانوں پر فرض کی وہ نماز کی، اور نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ نازل فرمایا۔ سن 2 ہجری کو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں آئے، 2 ہجری آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زکوٰۃ کا حکم آیا اور حضور کی امت پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض کر دی گئی۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، جس طرح نماز جسمانی عبادت ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنا ہاتھوں کا اشارہ کرتے ہیں، قدموں سے چل کے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، التحیات للہ کے اندر تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں، یہ سارے جو ہم عبادت کرتے ہیں نماز کی صورت میں یہ جسمانی عبادت ہے۔ اس میں ہم اپنے جسم کو جو ہے وہ محو کرتے ہیں اور ہمارا جسم جو ہے اس عبادت کے اندر محو ہوتا ہے اور جسم کے ساتھ ہم یہ عبادت ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح نماز ایک جسمانی عبادت ہے اس طرح زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اور عبادت کے متعلق یہ ضابطہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ عبادت جو ہے اس کے اندر عقل کا دخل نہیں ہوتا۔ عبادت کے اندر عقل کا دخل نہیں ہوتا کہ بندہ کہے میں اپنی عقل کے مطابق عبادت کر لوں،
اس کی عبادت تب بنتی ہے جب وہ شریعت کے مطابق اس کو ادا کرتا ہے۔ مثلا نماز فجر کی 2 رکعتیں ہمارے پر فرض ہیں کہ فجر میں ہم 2 رکعت فرض پڑھیں گے اور 2 سنت پڑھیں گے، اور ظہر کے اندر جو ہے وہ ہم پر 12 رکعتیں ہیں، عشاء میں ہم 17 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ یہ کر لے کہ یار صبح صبح جب میں اٹھتا ہوں تو میں تازہ دم ہوتا ہوں، میں بالکل فریش ہوتا ہوں، تو میں ایسا کروں کہ میں فجر کے وقت 17 رکعتیں پڑھ لوں اور عشاء کے وقت 2 رکعتیں پڑھ لوں، بھی پڑھنی تو عبادت ہے، کرنی تو عبادت ہے، تو میں ایسا کر لوں، تو کیا اس کی یہ عبادت قبول ہوگی؟ بولے نہیں ہوگی اس کی عبادت قبول۔ کیوں بھائی؟ اس نے کی تو عبادت ہی ہے نا، وقت تبدیل کر دیا کہ صبح وہ بندہ فریش تھا تو اس نے کہا اب تازہ دم ہوں تو میں 17 آرام سے پڑھ لوں گا، اور رات کو سستی ہوتی ہے تو میں 2 پڑھ لوں۔ عقل اس کی جو رہنمائی کی تو اس نے اس کے مطابق کیا، لیکن حکم کیا ہے کہ شریعت کے اندر جو عبادات ہیں، عبادات میں ہمارے عقل کا دخل نہیں ہوتا، عبادت وہ بنتی ہے جو رب اور اس کا رسول فرمائے کہ یہ تم پر لازم ہے اور اس کو اس کے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ لہذا جب یہ پتہ چل دیا کہ عبادت کے اندر عقل کا دخل نہیں ہوتا، تو نماز بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔ جب زکوٰۃ عبادت ہے تو یہ عبادت اسی طریقے پر اگر ہم ادا کریں گے جو ہمارا رب اور ہمارا رسول ہم سے کہتا ہے تو یہ ادا ہوگی، اور اگر ہم اس کے برعکس اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیں تو یہ عبادت قبول ہی نہیں ہوگی۔ مثلا زکوٰۃ عبادت ہے اور ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو صاحب نصاب کیا، جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، اس بندے کو اب حکم ہے کہ وہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جس کے پاس 100 روپیہ ہے، 100 روپے پر وہ 2.5 روپے جو ہے کسی مستحق کے زکوٰۃ کو، جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، اس کو 2.5 روپے دے دے، اس کو 2.5 روپے، ہر 100 روپے پر اس کو 2.5 روپے دے دیں۔ اگر 1000 روپیہ ہے تو اس پر زکوٰۃ بن جائے گی 25 روپے۔ اس طرح آپ ہر 1000 پر 25 روپے بڑھاتے جائیں تو بالکل آسان آپ زکوٰۃ کا فگر جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ اچھا، اللہ پاک نے اب فرمایا کہ زکوٰۃ 2.5% ہم نے دینی ہے، اور مستحقین زکوٰۃ اللہ پاک نے خود بیان فرمائی، جن کو مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ سارے مصارف زکوٰۃ ہیں، یعنی ان لوگوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا جن لوگوں کو زکوٰۃ ہم نے دینی ہے، جن جگہ ہم زکوٰۃ اپنی جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی صورت میں ہم پر عبادت یہ لازم کی زکوٰۃ کی، اور جب عبادت ہے تو ہم اپنے عقل کے مطابق اس کو حل نہیں کر سکتے، اپنے عقل کے مطابق اس کو جو ہے اگر کرنا چاہیں کہ ہم اپنی عقل کے مطابق کر لیں، ہم اس کو کر ہی نہیں سکتے۔ ہم نے کرنی اسی طرح ہے جس طرح ہمارے رب نے ہمیں کہا ہے۔ رب کا حکم کیا ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، اور جو مستحق لوگ ہیں، مستحق جگہ ہیں، وہاں جا کے اپنا پیسہ ان تک پہنچاؤ اور انہیں اپنے پیسے کا مالک بنا دو، انہیں مالک بنانا ہے۔ یعنی آپ پر جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے، جو آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، آپ اس پیسے کو دے کے کسی مستحق بندے کو جا کے دے دیں گے اور اس کو اس پیسے کا مالک بنا دیں گے، اب آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر آپ عقل کے پیمانے پر کہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے تو میں ایسا کر لوں کہ میں راشن خرید لوں اور میں غرباء میں تقسیم کر دوں، جو زکوٰۃ مجھ پر لازم ہے میں اس کا راشن خریدوں اور میں غریبوں کے اندر تقسیم کر دوں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ ہے اور انہیں ورغلاتے ہیں، آج کے جو جدت پسند قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ انہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کے پیسے سے کپڑے خرید لیتا ہے، راشن خرید لیتا ہے، باقی کوئی مٹیریل خرید لیتا ہے، غریبوں کے گھروں کے اندر دے آتا ہے، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ اسی صورت میں ادا ہوگی اور عبادت اسی صورت میں بنے گی جو زکوٰۃ اللہ پاک نے ہم پر فرض کی ہے، وہ جو پیسہ روپیہ بنتا ہے وہ ہم جا کے اس بندے کو دیں جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، جس جگہ میں زکوٰۃ دینی ہے وہاں دیں، اور انہیں اس کا مالک بھی بنا دیں کہ یہ آپ کا پیسہ ہے، اس کو جہاں آپ چاہیں خرچ کریں، تب یہ زکوٰۃ جو ہے ادا ہوگی۔ اگر ہم اپنے عقل کے مطابق اس کو کرنا شروع کر دیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آج الحاد کا دور ہے اور لوگ جو ہے لوگوں کو بے دینی کی طرف لے جاتے ہیں، الحاد چھا رہا ہے دنیا پر، اور اسے یہ پتہ ہے کہ وہ مسلمان کو جو ہے وہ بد عمل بنا کے، فاسق تو پہلے ہی بنا چکے ہیں،
کہ آج ہم دیکھیں کتنی بد عملی ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گئی ہے۔ آج ہمارے ڈیرے جو ہے نا رات گئے تک آباد ہوتے ہیں، ہماری مساجد میں مغرب و عشاء کی نمازیں پڑھنے کے لیے لوگ نہیں ہوتے، ساری رات لوگ جاگیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن صبح سحری کے ٹائم جو ہے وہ آنکھ نہیں کھلے گی، اور کھلے گی بھی صحیح تو سستی کی وجہ سے اٹھیں گے نہیں۔ تو ہم اتنا جو ہے نا عبادت سے دور ہونے کی وجہ سے، بد عملی کی وجہ سے فاسق تو بن ہی چکے ہیں، لیکن جو کافر ہیں وہ ہمیں فاسق نہیں رہنا دیتے، بلکہ وہ فسق سے بھی ہمیں آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں یہ فاسق تو بن گیا ہے، اب ایسا کریں کہ اس کو مرتد بھی کریں، دین کے اس کو ارتداد بھی کریں، اس کا دین ختم کریں اس سے۔ اور اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، اس نے جو حملے اب شروع کیے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، وہ یہ ہیں کہ ہمارے جو سب سے بڑا ہتھیار تھا، جس کو حضور نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اسے پتہ ہے کہ حیا کی چادر جب تک اسلام والوں پر ہے یہ اسلام کے اوپر قائم رہے گا، مسلمان جب تک حیا کرتا رہے گا اسلام کے اندر قائم رہے گا۔ لہذا اس نے سب سے پہلا حملہ یہ کیا کہ ہمارے حیا کی چادر کو تار تار کر دیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر حیا نہیں رہا، ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان لڑکوں کو دیکھ لیں، لڑکیوں کو دیکھ لیں، حیا نظر نہیں آئے گا۔ سوشل میڈیا پر جو طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے یہ مسلمان بچیوں اور بچوں نے، کیا حیا اسی کو کہتے ہیں؟ معاشرے کے اندر گلی کے نکر پر، ہوٹلوں پر کھڑے ہو کر جو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، کیا حیا اس کا نام ہے؟ تو کفر جو ہے وہ سب سے پہلے کیا کر چکا ہے، حیا ہم سے چھین چکا ہے، اور جب حیا اس نے لے لیا تو اب اسے پتہ ہے کہ اب حیا اس کا جو ہے نا ہم نے لے لیا ہے، حیا کی چادر جو ایمان کی تھی وہ ہم نے لے لی ہے، اور اب اس نے ماحول دیکھا ہے کہ یہ ماحول سازگار بن گیا ہے، اب اس کے لیے یہ ماحول کیا ہے، سازگار ہے، لہٰذا اب وہ بیج بونے کی تیاری میں لگا ہے، اور کئی جگہ پر وہ کامیاب بھی ہو چکا ہے، کئی دینی معاملات کے اندر وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ یہ کامیابی ہی تو ہے کہ ہماری دینی مسائل جو ہیں ہم جا کے ان لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جنہیں خود دین کی سمجھ نہیں ہوتی۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ اور ہمارے جو بوڑھے بزرگ لوگ ہیں، وہ میں 8 سال مجھے ہو گئے ہیں یہاں مسجد کے اندر آپ کے پاس امامت کرتے ہوئے، مجھے گنتی کے 4 بندوں کا پتہ ہوگا کہ میرے پاس وہ دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ باقی دین کن سے سیکھتے ہیں جنہیں دین کی خود خبر ہی نہیں ہے؟ وہ جو بتانے والے ہوتے ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر جو ہے نا ایک طوفان بدتمیزی آسان سے ذریعہ ہے جی، جس کے من کے اندر جو چیز آئے وہ بول دے، پوچھنے والا تو کہ ہے نہیں، تو وہاں سے دین لے رہے ہیں۔ اور صبح جو ہے نا وہ سیر و افطار کے ٹرانسلیشن جو ٹی ویوں پر آتی ہے، جہاں سارا سال جو ہے ایکٹریس جو فلموں اور ڈراموں میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں دین سکھا رہے تھے ٹی وی پر بیٹھ کے، اور ہم ان سے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جب ہم اس کو ملا کہ اس کا جو ہے اب یہ ماحول سازگار ہو گیا ہے، تو اس نے اگلا حملہ کیا کہ اب اس میں بیج بونے کے لیے اس نے مختلف حربے جو ہے وہ استعمال کر لیے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے حیا کو بچانا ہے، اور حیا محفوظ رہے گا تو ہمارا ایمان جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ لہذا اس طرح کا کوئی نظریہ بھی اگر آپ کے ذہن کے اندر کہیں سے بھی آتا ہے جو دینی معاملات کے اندر آپ سمجھتے ہیں مداخلت ہے، دینی معاملات سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے، یا دین کا جو حکم اب تک ہم سمجھتے رہے، ہمارے اسلاف ہمیں بتاتے رہے، یہ تو بات اس کے بالکل برعکس جا رہی ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے علماء کی طرف رجوع کریں، ان سے آ کے پوچھیں کہ ہم نے یہ بات اس طرح سنی تھی اور آج کا ایک بندہ اس کو فلاں طریقے سے بیان کر رہا ہے، تو کون سی بات درست ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ نہیں وہ بندہ کہتا نہیں جی اب ماحول بدل گیا ہے، تو جدت آ گئی ہے، تو بڑا کچھ ہو گیا ہے، تو نئے نئے مسائل آ گئے ہیں، تو ایسی بات اگر ہو بھی صحیح کوئی، تو آپ اپنے علماء کی طرف رجوع کریں، اس لیے کہ ان کی تو کوشش ہے کہ آپ کو جو ہے وہ دین سے دور کریں۔ تو زکوٰۃ کے معاملات میں بھی انہوں نے لوگوں کو بڑا برگلایا کہ آپ مستحق کو نہ دیں، آپ گلیاں بنا لیں، آپ محلے کے اندر جو ہے نا ڈسپنسری کھول لیں، آپ جو ہے نا کسی غریب کی مدد یوں ہی جا کے کر دیں۔ تو یاد رکھیں میں نے آپ کو واضح طور پہ یہ بات بتا دی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ عبادت ہے، اور عبادت اسی وقت ہی پوری ہوگی جب ہم رب اور رسول کے حکم کے مطابق اس کو ادا کریں گے۔ اس کو اپنے عقل کے مطابق کرنا چاہیں تو ہم اس کو ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو پیسہ اور روپیہ ملا ہے، زکوٰۃ پیسے اور روپیے پر ہوتی ہے، اللہ ہمیں دیتا ہے، لیکن بندہ جب اللہ کے نام پر اس کو واپس کرنے لگتا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو بند کر دیں، پنکھے کو بند کر دیں۔ اللہ ہمیں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ،
وما بکم من نعمت فمن اللہ، فرمایا تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے، جو بھی نعمت تمہیں ملی ہے، یہ نعمت تمہارے رب کی طرف سے ملی ہے۔ جس کو حسن ملا ہے وہ بھی رب کی طرف سے ہے، جس کو دولت ملی ہے وہ بھی رب کی طرف سے ہے، جس کو صحت ملی وہ بھی رب کی طرف سے، جس کو حافظہ ملا، ذہانت ملی، رزق ملا، وہ سب کا سب رب کی طرف سے ہے، اور سب کچھ اس رب کے خزانوں سے عطا کیا جاتا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ بے شک اللہ ہی کے خزانے ہیں زمین و آسمان کے اندر۔ جتنے خزانے ہیں رب کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے جوڑتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وسیع رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محدود کر دیتا ہے۔ سب نعمتیں وہ جسمانی ہیں یا مالی نعمتیں ہیں۔ فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، وہ خود فرماتا ہے کہ تمہیں جو جسمانی نعمت ملتی ہے یہ بھی رب کی طرف سے ہے، اور جو تمہیں جو ہے وہ مالی نعمت ملتی ہے وہ بھی تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اور یہ بھی ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ بسا اوقات بڑی ڈگری رکھنے والا بندہ جو ہے وہ انگوٹھا چھاپ بندے کے تحت کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ ایک بندہ بڑی ڈگری رکھتا ہے لیکن اس پر جو آفیسر مقرر کر دیا جاتا ہے وہ بندہ خود انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے وسیع رزق عطا فرما دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے محدود دے دیتا ہے۔ جس سے زیادہ دیتا ہے اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہوتا، اور جس سے رزق سے محروم رکھتا ہے اس کے اندر اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس کے فیصلے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے جتنا عطا فرما دے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے ذہین ترین انسان جو ہے، جو عقل کا اعلیٰ قسم کا استعمال کرتا ہے، اور ذہین غضب کا ذہین لوگ سمجھتے ہیں اسے، وہ ذہین ترین انسان جو ہے پئی پئی کو ترستا ہے اور جاہل قسم کا بندہ حکمران بن جاتا ہے۔ یہ معاشرے کے اندر، ہمارے پاکستان کے اندر تو مثالیں اس کی عام ہیں، اور ارد گرد آپ دیکھیں جاہل ترین بندہ ہوگا جس کو نہ دین کی سمجھ نہ دنیا کی سمجھ، اس کے انبار لگے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری کی ساری نعمتیں ہمیں دی گئی، اور ساری کی ساری نعمتیں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، جسمانی بھی، روحانی بھی، بدنی بھی، مالی بھی، ساری اللہ کی طرف سے نعمتیں دی گئی ہیں۔ یہ نعمتیں تم استعمال کرو، لیکن فرمائے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کیا مطلب؟ یہ دنیا کی جو 60 سال کی 70 سال کی زندگی ہے، یہ آخرت کی کھیتی کے لیے اللہ نے ہمیں موسم دیا ہے۔ آخرت کی کھیتی کے لیے ہمیں موسم ملا ہے، ایک 60-70 سال کا یہ موسم ملا، اور اس کے اندر نیک اعمال کا جو ہے ہمیں بیج بونا ہے۔ یہ اگر نیک اعمال کا بیج نہیں بولتے، اعمال تو پھر بھی ہم سے سرزد ہونے ہیں۔ اگر برے اعمال کا بیج بوئیں گے تو آخرت کی جب کھیتی ہے، جب کھیتی پکے گی، اس کو کاشت کریں گے، اس کو کاٹیں گے، تو اس وقت ہمیں اس کا رزلٹ جو ہے وہ مل جائے گا۔ اچھے اعمال ہوں گے تو کھیتی اچھی ہوگی، برے اعمال ہوں گے تو کھیتی جو ہے وہ خراب ہوگی اور کسی کام جوگی نہیں ہوگی۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمارے لیے آخرت کی کھیتی فرمایا، اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس سے بڑھ کر کوئی بندہ بے وقوف ہو سکتا ہے کہ جو بندہ اپنے گھر سے نکلا ہے دفتر کے لیے، کام کاج کے لیے، یا اپنے جہاں بھی وہ مزدوری کرتا ہے، دیہاڑی لگاتا ہے، کہیں جاب کرتا ہے، اس جاب پر بندہ جائے اور وہاں جاب پر جا کے اپنی جو فیلڈ ہے وہاں جا کے وہ بندہ بیٹھ جائے، دفتر کے اندر یا باقی جہاں بھی اس کی جگہ ہے کام کرنے کی، وہاں وہ جائے اور جا کے بیٹھ جائے اور بالکل مطمئن ہو جائے اور گھر کو بھول جائے، تو کیا اس بندے کو آپ بے وقوف کہیں گے یا عقل مند کہیں گے؟ بولیں تھوڑا مجھے پتہ ہو نا کہ آپ سمجھ رہے ہیں بات۔ بھئی جو بندہ گھر سے گیا تھا کہ میں جاؤں کچھ اکٹھا کروں، مال دولت کوئی پیسہ روپیہ اکٹھا کروں تاکہ میں کچھ بچا کے اپنے لیے لے آؤں، اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤں، اپنا بھی پیٹ پالوں، ان کی ضرورت بھی پوری کروں اور اپنی ضرورت بھی پوری کروں۔ باہر جانے کا مقصد، کمانے کا مقصد تو یہ تھا۔ یہ چلیں اس کو مزید آسان کر لیتے ہیں، آپ نے اپنا منڈا بھیجا ہے باہر کمانے کے لیے،
وہ بچہ وہاں 4 سال جو ہے نا آپ کو کہتا رہا جی بس بڑے مزے ہیں جی، بڑی آپ کو جو ہے نا سوشل میڈیا کا دور ہے نا، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی تصویریں بھی نت نئے پوسٹ جو ہے نا تصویروں کے ملتے رہے، کبھی فلاں گڈی کے ساتھ، کبھی فلاں جو ہے نا شیروانی پہنی ہے، کبھی اس نے فلاں سوٹ پہنا ہے، کبھی کھیڑی، کبھی کھسا، کیا کیا باتیں جناب، اس نے آپ کو جو ہے نا بڑا کچھ مطمئن کر رکھا ہے، اور آپ بڑے دیکھ رہے ہیں اس کو، بڑے خوش ہیں۔ اور وہ بچہ آ جائے 5 سال کے بعد گھر، اب آتے ہوئے جب وہ گھر پہنچے گا تو آپ سب سے پہلے اس سے سوال کیا کرتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے اس سے سوال کرتے ہیں بھئی منڈے آ دس تینوں باہر ٹورے آئے کہ تو کچھ کمائی کر کے لے آ، ایسے واسطے تینوں باہر بھیجا ہے کہ تو باہر جا اور کمائی کر کے اپنے اس گھر کے لیے کچھ لے کر آ، اب بتا کہ تو کیا کما کے لایا ہے۔ اور وہ بچہ آگے کہے ابا جی میں تو وہی کمایا جی، اتنے جلیباں کھا کے آیا، اتنے تو میں لے کے کچھ نہیں آیا، کاکی کو نہیں لے کے آیا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کیا ریئیکشن ہوگا؟ بندہ کے گھر لتر لال ہوتے ہیں جناب، لمیاں پال ہوتے بھئی اس کو بھیجا تھا کہ بندے دا پتر بنے دا، کمائیں دا، چلو گھر واسطے کوئی سہولت بن جائے گی، تجھے وہاں بھیجا تھا اس لیے کہ چلو تو محنت کر، گھر کے لیے کوئی سوچ۔ اور یہ عجیب ہے، وہاں جو ہے نا یہ ٹھاٹ پاٹ کرتا رہا اور پروٹوکول کی خاطر سب کچھ کرتا رہا، اور یہاں کچھ لے کر نہیں آیا۔ تو بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ، کوئی مثال جو ہے یہ مشابہت نہیں ہے، مثال دینے کے لیے یہ بات میں سمجھا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا، یہ دنیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تمہارا گھر آخرت ہے، یہ دنیا یہاں کام کرنے کی جگہ ہے، یہاں تم نے کمانا ہے، یہاں تم نے اچھے عمل کرنے ہیں، یہاں تم نے اچھا بیج بونا ہے، یہاں تم نے کمائی کرنی ہے، اور اس کمائی کو تم نے اپنی آخرت کے گھر کے لیے جمع کرنا ہے۔ لہٰذا اگر تم نے صرف دنیا کی پروٹوکول کے لیے، دنیا کے رنگینوں کے لیے، دنیا کے لہو و لعب کے لیے، دنیا کی عیش و عشرت کے لیے اپنے آخرت کے گھر کو بھلا دیا، تو تم سے بڑا بے وقوف تو کوئی بندہ ہوگا ہی نہیں، تم سے بڑھ کوئی بندہ بے وقوف ہوگا ہی نہیں۔ وہ تو بڑا بے وقوف بندہ ہے جو صرف دنیا داری کے لیے سب کچھ کرے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود جو ہے اس بارے میں ارشادات فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں دنیا کے اندر بندہ پروٹوکول کے لیے کرتا ہے سارا کچھ، دنیا کماتا ہے، جو بھی بندہ کما رہا ہے کس لیے؟ پروٹوکول مل جائے، واہ واہ ہو جائے، بلے بلے ہو جائے، یہی ہوتا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، فرمایا تم پروٹوکول کے لیے سارا کچھ کر رہے ہو، لیکن ایک بات میری بھی سن لو، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، جو میرے پاس بھیجو گے وہ باقی رہنے والا ہے۔ جو تمہارے پاس ہے ختم ہونے والا ہے، یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی، جو تمہارے پاس ہے ختم ہونے والا ہے، جو میرے پاس بھیجو گے یہ باقی رہے گا۔ لہذا ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو صرف اس پر بھروسہ نہ کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی 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 مالی، حضور فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ کوٹھی میری ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ مربے میرے ہیں۔ یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے یہ مال میرا ہے، یہ مال میرا ہے، یہ مال میرا ہے۔ وَإِنَّ مِن مَالِهِ لَهُ ثَلَاثٌ، لیکن حضور فرماتے ہیں اس کے مال میں سے اس کی صرف 3 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ کون سی؟ فرمایا جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، جو اس نے راہ خدا میں آگے بھیج دیا۔ جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو راہ خدا میں اس نے آگے بھیج دیا، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ مال اس کا ہے۔ باقی جو باقی رہ گیا جی، یہ تو بڑے بنگلے تھے، بڑی کوٹھیاں تھیں، بڑے مربے اور بڑی جدادیں، بڑے بینک بیلنس نے اکٹھے کیے ہوئے تھے، بڑی ٹھاٹ باٹ تھی، تو وہ کس کا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ تمہارا نہیں ہے۔ وہ کس کا ہے؟ حضور نے ایک اور بات صحابہ سے پوچھی، فرمایا صحابہ یہ بتاؤ کہ اس بندے سے بڑھ کر کوئی بندہ بے وقوف ہے کہ جو اپنے مال سے زیادہ دوسروں کے مال کی فکر کرے؟ اس سے بڑھ کر کوئی بڑا بے وقوف ہے جو اپنے مال سے زیادہ دوسروں کے مال کی فکر کرے؟ تو صحابہ نے عرض کی بندہ نواز یہ تو نئی بات ہم سن رہے ہیں کہ کوئی ایسا بے وقوف بھی ہوگا جو اپنے مال کی فکر نہ کرے اور دوسروں کے مال کی فکر کرے۔ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا، ہر بندہ اپنے مال کی فکر تو کرتا ہے، دوسروں کے مال کی فکر کہاں کرتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نہیں دیکھتے کہ جو بندہ دولت کو اکٹھا کرتا رہتا ہے، دولت کماتا رہتا ہے، اکٹھا کرتا رہتا ہے، اس دولت کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں میں اس کو خرچ نہیں کرتا، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ صدقہ خیرات کرتا ہے، مال اکٹھے کرنے میں لگا ہے، اکٹھا کرنے میں لگا ہے، اکٹھا کرنے میں لگا ہے۔ حضور نے فرمایا اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔
صحابہ نے پوچھا عرض کی یا رسول اللہ کیوں، یہ تو سیاڑا کام کر رہا ہے. جو نے فرمایا سیاڑا کام کہاں کر رہا ہے، یہ اپنے سے زیادہ دوسروں کی خیر خواہی کر رہا ہے. اگر اپنا بھلا چاہتا تو اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا تاکہ یہ مال جو اس نے کمایا ہے اس کے کام آ جائے. لیکن یہ تو اکٹھا کرتا رہا، اس کی روح نکلنے کی دیر ہے، یہ سارا کا سارا مال جو اکٹھا کرتا رہا وہ تو کسی اور کا ہو جائے گا، وہ رسا کا ہو جائے گا، اس کا تو کچھ بھی نہیں رہے گا. تو حضور نے فرمایا کیا یہ بندہ سمجھدار ہے یا بے وقوف ہے؟ تو صحابہ کو بات سمجھ میں آئی کہ ہاں بات تو آپ نے سچ کہی ہے کہ یہ تو بے وقوفی ہے نری، کہ بندہ ساری زندگی جو ہے وہ کوشش کرتا رہے، اکٹھا کرتا رہے، لیکن آخرت میں وہ مال اس کے ذرا بھی کام نہ آئے. یہ تو مثال اس طرح ہو جائے گی کہ کوئی بندہ بینک کے باہر جو ہے وہ چوکیدار ہے. اب چوکیدار بندہ جو ہے وہ اگر کسی بندے کو کہے کہ میں چوکیدار ہوں اپنا اس بینک کا، اور اندر بینک کے خزانے بھرے پڑے ہیں تو وہ سارے کے سارے میرے ہیں، تو کیا کوئی بندہ مان لے گا؟ بندے کہیں گے نہیں بھائی تو چوکیدار ہے، تیرے تھوڑی ہیں، وہ تو ان کا ہے جو استعمال کریں گے. اگر تیرے ہوتے تو اس کو استعمال کرتا، جب استعمال ہی نہیں کر رہا تو چوکیداری کر رہا ہے. بلا تشبیہ جو بندے صرف مال اکٹھا کرنے کی فکر کرتے ہیں اور مال کھانا انہیں نصیب نہیں ہوتا، استعمال کرنا نصیب نہیں ہوتا، اللہ کے نام پر دینا نصیب نہیں ہوتا، کسی فقیر محتاج کی نادار کی مدد کرنا نصیب نہیں ہوتا، نہ زکوٰۃ صدقہ دیتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ باقی خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال بھی ان چوکیداروں کی طرح ہے جو بیچارے ساری زندگی 60-70 سال اس دولت کی چوکیداری کرتے رہتے ہیں اور پھر یہاں سے کوچ کر جاتے ہیں. وہ مال پیچھے جو ہے جن کا ہوتا ہے انہیں مل جاتا ہے. اگر مال اپنا بنانا ہے، چاہتے ہیں کہ یہ مال ہمارا ہو اور ہمارے کام آئے، تو پھر ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنے طرز عمل کو بدلنا ہوگا. یہ مال جس کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اس مال کو اللہ پاک نے اپنا فضل فرمایا ہے. وابتغوا من فضل اللہ، قرآن کے اندر لفظ ہیں، فرمایا یہ مال میرا فضل ہوتا ہے جسے دیتا ہوں. لیکن اب یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو فضل فرمایا تھا، یہ مال کسی دور میں سکون کا اور راحت کا باعث تھا. کسی دور کے اندر یہ مال ماں باپ کے لیے جو ہے نا اس کے بڑھاپے کا سہارا بنتا تھا، غریب رشتہ داروں کے کام آ جاتا تھا، اور اس مال کی وجہ سے لوگوں کے درمیان محبتیں بڑھتی تھیں. لیکن اب یہ مال نفرتوں کا باعث بن گیا ہے. اب یہ مال جو اللہ نے جسے فضل فرمایا تھا، اب اس مال کی وجہ سے جو ہے معاشرے کے اندر نفرتیں پھیل رہی ہیں. ماں باپ کے درمیان نفرتیں ہیں، میاں بیوی کے درمیان نفرتیں ہیں، بہن بھائی کے درمیان نفرتیں ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے ہیں. ایسا کیوں ہے کہ وہ مال جسے اللہ نے فضل فرمایا، رحمت فرمائی، وہ مال نفرت کا باعث کیوں بن گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس مال کے اندر جو محبت کی وجہ رکھی تھی اور جو چیز محبت کا سبب تھی، وہ مال کے اندر جو چیز اچھائی کا وصف تھی جس کی وجہ سے مال اچھا تھا، وہ اچھائی والا وصف ہمارے جو ہے وہ اندر سے نکل گیا ہے، اور ہم نے وہ وصف جو اچھائی والا تھا وہ مال کا چھوڑ دیا ہے. اب ہم مال کے حریص ہو گئے ہیں. پہلے مال ہوتے تھے لیکن مال کا حریص جو ہے نا بندہ نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ کے نام پر لوٹاتے بھی تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تو نہیں کہ آپ نے جو ہے نا 3 اونٹ بھرے ہوئے سامان کے لدے ہوئے جو ہے وہ سارے کے سارے آ کے نچھاور کر دیے. حضرت ابوبکر صدیق نے سارا سامان جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو ان کے پاس بھی مال تھے لیکن ان کا مال کا جو اندر کا اچھا جو وصف تھا اللہ کے راستے میں دینے والا، وہ ان کے اندر قائم تھا. ہمارے پاس مال کے انبار لگ گئے ہیں لیکن ہمارے اندر سے وہ اچھائی والا وصف جو ہے وہ چلا گیا ہے. لہذا ہم دولت کو خرچ کرنا چھوڑ بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کرنا جو ہے وہ چھوڑ بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر وہ اچھائی والا وصف ہی نہیں رہا. اس کی وجہ سے محبتیں ختم ہو گئی ہیں اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ نفرتیں باقی رہ گئی ہیں. جب کسی شے کے اندر سے اس کی روح نکل جاتی ہے تو روح کے بغیر تو خالی جسم ہوتا ہے جو حرکت نہیں کر سکتا، اس کا اثر ہی نہیں ہوتا. تو زکوٰۃ جو ہے یہ ہمارے مالوں کی روح ہے، زکوٰۃ ہمارے مال کی روح ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ تمہارے مال کو پاک کر دیتی ہے. زکوٰۃ جب تم دیتے ہو تمہارا مال محفوظ رہتا ہے. جب تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کے فرشتے تمہارے حق میں دعائیں کرتے ہیں. جب زکوٰۃ دیتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈالتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے سے حاصل ہونی تھی. لیکن جب ہم نے زکوٰۃ کو ہی چھوڑ دیا تو یہ دولت ہمارے لیے محبت نہیں بلکہ نفرت جو ہے وہ پھیلانے لگی. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں